نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ اس سال فطرانہ کیا ہوگا رقم کے اعتبار سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں فطرانہ میں رقم نہیں دی گئی، حالانکہ اس دور میں رقم موجود تھی، اور جو ضروریات آج کے مساکین وغیرہ کو ہیں کہ ان کے پاس نیا کپڑا ہونا چاہیے، نیا جوتا انہوں نے خریدنا ہے، یہ سیم حاجات ضروریات اس دور کے اندر بھی تھیں، لیکن نقدی رقم کی صورت میں کسی کو بھی فطرانہ نہیں دیا گیا۔ اور صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک صاع، یہ جو غلہ ہے، طعام، کھجور ہے، گندم ہے، جو ہے، منقع ہے، پنیر ہے، کشمش ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اجناس، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو، آزاد ہو، کوئی بھی ہو، سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض قرار دیا ہے۔ تو صاع جو ہے نا، صاع یہ کچھ آلات ہوتے ہیں جو پیمائش کے ہوتے ہیں اور کچھ آلات وزن کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جس طرح اس کی مثال سے ہم لے لیتے ہیں تاکہ بات سمجھ لیں، اگر آپ چینی لینے جائیں بازار تو آپ کہتے ہیں 5 کلو چینی دے دیں، تو وہ وزن کر کے آپ کو 5 کلو چینی دی جاتی ہے، پیمائش کر کے نہیں دی جاتی۔ اسی طرح اگر آپ کپڑا خریدنے جائیں تو آپ کو پیمائش کر کے کپڑا دیا جاتا ہے، آپ ان سے جو تقاضا ہے آپ کا وہ یہی ہوگا کہ مجھے کپڑا دے دیں، 5 گز دے دیں، 10 میٹر دے دیں، تو وہ پیمائش کر کے آپ کو کپڑا دیں گے، تول کر نہیں دیں گے۔ یہی معاملہ یہاں صاع یہ برتن ہے اور یہ پیمائش کا آلہ ہے۔ آپ اس کو جیسے ایک مگ ہوتا ہے یا ایک گلاس ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی سمجھ لیں کہ اگر ایک گلاس ہے اس میں آپ پانی ڈال لیں اس کا وزن اور ہوگا، آپ اس میں لوہا ڈالیں اس کا وزن اور ہوگا، آپ اس میں نمک ڈالیں وزن اور ہے، روئی ڈالیں وزن اور ہے۔ اسی طرح یہ جو اجناس ہیں، اب دیکھیں گندم جو ہے اس کا وزن زیادہ ہوگا، اور یہی اگر جو ہے تو اس کا دانہ وہ ذرا قلیل آپ کہہ لیں وزن ہوتا ہے، اس بنا پر اس کا وزن بھی کم ہوگا۔ تو اس لیے کوئی آپ کہہ لیں کہ خاص مقدار کوئی مقرر کر لی جائے وزن کے حوالے سے، یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن نہیں بلکہ پیمائش کا آلہ مقرر کیا ہے۔ تو ایک صاع جو ہے نا، اس میں 4 مد ہوتے ہیں۔ ایک مد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، مثال گندم ہے تو دونوں ہاتھوں کے ساتھ لپیں بھر کر وہ نکال لے، تو یہ ایک مد ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بندے کی طرف سے 4 مد ہوں تو ایک صاع بنتا ہے، لہذا ایک درمیانے قد کا جو آدمی ہے وہ 4 مرتبہ لپیں بھر کر گندم جو یا جو بھی ایسی چیز ہے وہ نکالے، تو یہ ایک بندے کا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ لہذا کوشش کر کے اسی پر عمل کرنا چاہیے، جو اصل طریقہ ہے۔ مشکوک اور مختلف ہی جو مسائل ہوتے ہیں ان کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا یہ تو حدیث مبارکہ کے مطابق ہے، اس کی مخالفت تو دنیا کا کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی یہ ہے۔ لیکن اگر آپ نقدی کی صورت میں دیں تو اس کی مخالفت کئی لوگ کریں گے، وہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں دیا تو ہم کیوں دیں۔ رہا یہ معاملہ کہ دیکھیں وہ کپڑے ہیں، جوتے ہیں، جو پہلے بھی میں ذکر کر چکا اور دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی غریب ہے، مسکین ہے، آپ اس کو کپڑے لے کر دینا چاہتے ہیں تو آپ الگ سے لے کر دے دیں، فطرانے کو ضرور خراب کرنا ہے آپ نے، آپ الگ سے اس کا تعاون کر دیں، اس کو کپڑے کا جوڑا الگ سے دے دیں، جوتا الگ سے دے دیں، اس کو سواری الگ سے اس کا اہتمام کر دیں۔ ضروری ہے کہ فطرانے کا جو ہے معاملہ اسی کو کرنسی میں بدل کر وہ نقد رقم پھر ہم نے دینی ہے، تو اس چیز کا اہتمام کر لیا جائے۔ جی، باقی چونکہ میری ناقص رائے وہ تو یہی ہے کہ نقدی کی بجائے
جو اصل طریقہ ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے میں ہر سال یہ حساب کتاب نہیں کرتا کہ نقد رقم کتنی بنتی ہے، کس حساب سے کتنی بنتی ہے، اور نہ اس تکلف کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔